الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، علماء کرام اور بالخصوص ہمارے بیان کرنے والے بزرگ جنہوں نے اس محفل کو رنگ دیا ہے، جنہوں نے اس محفل کو دین کے قریب کر دیا، جن کے بیان نے آپ سب کے دلوں میں اللہ کا نور پیدا کر دیا، محمد کا سرور پیدا کر دیا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے فرامین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کہوں اسی دعا آمین پر اپنی بات کو. حضرت کی تقریر کے بعد اور بیان کے بعد مزید کچھ کہنا میرے خیال ہے سورج کو چراغ دکھانے. ٹھیک ہے بھائی، ان سے گل کریے تو جلسہ ہے سیرت کا. یہ گل سیرت کے دی بولو 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 سیرت کے دی. سیرت مولوی دی نہیں، سیرت پیر دی نہیں، سیرت نون دی نہیں، سیرت کاف دی. سیرت کس دی ہے؟ نون والقرآن العظیم نازل. سمجھ آئی؟ اس پیغمبر دی سیرت، اس پیغمبر نے اپنی سیرت سن دکھائی ہے اپناون واسطے، میری دکھاون واسطے نہیں، اپناون واسطے. اس نے اپنی سیرت سن دکھائی ہے اپناون واسطے، صرف دکھاون واسطے نہیں. کسی بندے نے حضرت عبداللہ ابن عمر تو پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ فاروق اعظم کا بیٹا ہے. جس فاروق اعظم کی بات ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے، یہ اس مائی کا بھتیجا ہے جس کی بات ابھی آپ سے کر رہا ہے. یہ فاطمہ کا بھتیجا ہے، خطاب کا دوست ہے. عبداللہ ابن عمر پیغمبر کا صحابی ہے. اور میرے دوستوں، صحابی جب آدمی بن جاتا ہے تو خدا اس کی ذات پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اللہ کے نبی کے جتنے صحابہ ہیں، صدیق اکبر سے لے کر، علی سے لے کر، زید بن حارثہ سے لے کر اور سیدہ خدیجہ سے لے کر آخری صحابی تک جنہوں نے چہرہ نبوت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ نے سب پر جہنم کو حرام کر دیا ہے اور سب کے لیے وعدہ کر دیا ہے کلن وعد اللہ الحسن وعد اللہ الحسن. اللہ وعدہ کیتا ہے سونا، کیتا ہے سونا وعدہ جنت. آئی نہیں سمجھ؟ صحابہ سارے جنت. جیڑا ایک صحابی نو ماڑا لفظ آ کے سمجھو جہنمی، جیڑا صحابہ نو بوکے ہو جہنمی، جیڑا صحابہ سے تبرہ کرے ہو جہنمی، جیڑا صحابہ کی مخالفت کرے ہو جہنمی. کیوں؟ اس واسطے کہ رب نے جنت صحابہ واسطے بنائی ہے کہ میں اپنا جنت صحابہ جنت صحابہ. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک جلسہ ہے مدرسے. مدرسے بھی کہڑا کاروبار ہوں گا؟ مدرسے بھی کاروبار کہڑا ہوں گا بھائی؟ کپڑا بناون دا، جتیاں بناون دا، تگاڑیاں بناون دا، اٹا بناون دا. اٹا کا محلہ منگے پہ تھوڑے کول یہ پوری ہو گئی ہیں.
بھائی جاندی والے 4000 پوری کر کے لیا، میں کتنا دور آیا دیکھو چڑیوٹ، پورے 4-5 گھنٹے لگے میں آمن پہ، اور خدا کی قسم میں آمن کی پوزیشن چھوڑ دی۔ تھوڑی یقین جانو، کل عشاء کی نماز سے پہلے میں نے 400 درجہ 400 درجہ شوگر، لیکن ان بزرگوں کا فرمان ہے میرے کو جان چنیوٹ نہ کہ تو ضرور ہونا، میں بڑی معذرت کی نہ کہ تو ضرور ہونا ہے۔ آپ مولوی آپ بیٹا دادا رحمانی بھائی یہ بھی میرے کو جاننا، میں جلسے محرم کا جلسہ میں کرنا پڑا گیا، بڑی کانفرنس ہوتی ہے جاننا میرے کو، میں نے دیکھا بھی لحاظ آئی کہ انہوں کا یاد اس واسطے حسین احمد اس انسان کا نام ہے جن نے 14 سال مسجد نبوی گنبد خضرا تھلے بیٹھ کے مصطفیٰ میں اس نام کا بھی لحاظ آئی، یہ نام بھی حسین احمد شیخ الاسلام کا اس نام بھی حسین احمد، سمجھ آئی؟ اور میں اسے نسبت کے نال اپنے پتر بڑے کا نام بھی حسین احمد بدنی، اللہ کے فضل بڑا لکھیا پڑھیا بندہ ہے، قرآن پاک کا حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے سارے حاضرین دے بچیاں نو اللہ قرآن دا بولو بولو اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بنا سو گے، ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی جی اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بناؤ گے، ہاتھ کھڑے کرو۔ آج تو ہاتھ کھڑے کیتے تھوڑا بچہ قرآن دا حافظ بن جائے گا، دہاڑا قیامت ہو گئے گا، تھوڑے سر سے اللہ پاک تاج نورانی رکھ پوچھنے والے پوچھیں گے کون ہے، کوئی نبی کا نہیں، کوئی ولی کا نہیں، آخر کے نہیں تیرا فلانے گاؤں کا دیہاتی بندہ، اتنی شان بڑی۔ اللہ پاک فرمان کے انہوں نے میرے قرآن نو سینے نہ لایا، آج میں سارا جہان تو بتا چڑیا۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں مدرسے کا جلسہ ہے کہ مدرسے کے نہ منڈیاں بنتی، نہ منڈیاں نہ وان بنتا ہے، نہ کپڑے بنتے نہ جتیاں بنتی، کی بنتا ہے اس مدرسے حفاظت کی جاتی ہے مصطفیٰ میرے باپ کی چیز ہوگی میں اس کی پوری حفاظت کرنا، تیرے باپ کی چیز ہوگی تو پوری حفاظت کرنا ہے۔ میں نے بڑی حیرانی ہے حفاظت مصطفیٰ بھی ہوگی 12,000 ایک بھی نہ دے سکیے، اسی 12,000 ایک بھی نہ پوری کر سکیے، کہتے واسطے مصطفیٰ کی وراثت کے تحفظ کے لیے یہ مدرسے اللہ کے نبی کی وراثت کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ علماء اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ کی وراثت کی حفاظت کر رہے ہیں، میرا تمہارا یہ فرض ہے اس کی حفاظت کرنا۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ دین کا مدرسہ ہے، یہ نہ دیکھو یہ دیہات میں ہے، اللہ کی قسم انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ اے مسلمان موک کیوں نہیں سکتے، انہاں کہ موک تا سکتے انہاں دے کول قرآن کھولو، انہاں کول قرآن کھولو۔ پروگرام بن گیا، پارٹیاں بن گئی، پورے ہندوستان میں لوگ پھیل گئے قرآن کو بچانے کے لیے۔ ایک دیہات میں گئے جس دیہات کی دیواریں ایک کوٹھے پر گئے اس کی دیواریں پکی نہیں تھی، اس کی دیواریں کچی تھی، دیکھا اس کے نیچے ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے بچوں کی قطار لگی ہوئی، قرآن پڑھ رہے تھے، وہ پارٹی سامنے آئی کہنے لگی بابا جی حضور ہمیں قرآن پاک چاہیے، کتنے سارے جتنے تواڈے کول ہون، جتنے تواڈے کول ہون، آپ نے فرمایا میں مول نہیں بیچنے، کوئی کتاب گھر نہیں، یہ کوئی دکان نہیں کوئی قرآن بیچن دی، کہ تمہیں قرآن چاہیے تو مفت لے جاؤ تو پڑھو۔ انہیں آ کے چنگا کام ہو گیا، ڈھانچہ پیسے بھی دینے نہ مفت ہی مل گیا، انہیں قرآن کی پنڈا بن رہی ہے۔ بابے کا خیال آیا یہ کوئی ہور سازش، یہ قرآن لے جامن کی سازش کرو، حافظ صاحب نے سمجھ بات آ گئی،
آپ نے فرمایا پنڈا رکھ دے وہ چاہ سے لے کے بھی آئے اے میری پنڈا کو پہلے پوچھ لو پنڈا کہ تو سا دو پنڈا بنائی اور میرے کو 40 پنڈا بیٹھے نے بچے بھی لیکن واقعہ پر الحمدللہ رب العالمین دوجے نو واقعہ پر الف لام میم تیجے نو واقعہ پر سیقول صبح تیجے نو واقعہ پر تلک الرسل فضلنا بعضهم چوتھے نو واقعہ پر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جدو اسے پہنچے تو وہ پنڈا چان والے حیران ہو گئے بابے آخر لگے تھوڑیاں پنڈا چاون نال قرآن نہیں مک سکتا قرآن نہیں مک سکتا اس واسطے کہ قرآن پنڈا سے نازل نہیں ہویا قرآن میرے مصطفیٰ دے دل سے نازل ہویا ہے اچھا قرآن نو انہاں طالب علماں دے دلاں وچ داخل کر دیتا ہے جب تک دل موجود ہے انہاں دے دل کی سختی تو قرآن نو مٹا کوئی نہیں سکتا جیسے کوئی مٹامن لگے گا اللہ پاک فرماندا سنقریو کا فلا تنسا اے میرے پیغمبر میں تینوں قرآن ایو جہا پڑھا دیواں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن نو مٹا نہ سکسی میرے دوستوں میرے بھائیوں دیر ہوگی دیر ساری نماز پڑھنی ہے سارے تھی نال ہی بیٹھے ہو پتا نہیں وہ تو بھی تجھے کرنا ہے جانا پیا نماز پڑھنی ہے نماز فرض ہے ٹھیک ہے جس سے بھی فرض ہے نماز اس سے کوئی بچ کے فرض ہے سارا نماز پڑھنی ہے میں تھوڑے سامنے سیرت بھی ایک گل پڑھی سیرت وہ قرآن بھی آیا کہ واہ بدھ ربا کا حصہ یاد یا کر دے میرے مصطفیٰ عبادت کر اپنے رب کی عبادت کر ابو جال دے رب دی نہیں خدا لات رب دے ابو لاب دے رب نہیں خدا منات رب مشرکاں دا رب نہیں انہاں دے پتہ نہیں کہڑے کہ رب کسے دا ثبوت رب کسے دا قبر رب کسے دا روضہ رب اے میرے پاک پیغمبر وعبد ربک حتی یاتیک الیقین زندگی دا فیصلہ ہون تک اے میرے پاک پیغمبر تو اپنے رب دی عبادت کر اے سیرت مصطفیٰ اگر ٹھیک ہے جی اے سیرت مصطفیٰ عبادت رب دی کرو خود میں شریک کسی نہ کرو نہ ولی نو نہ غوث نو نہ کتب نو نہ نبی نو نہ بڑے نو نہ نکے نو نہ پوت نو کسی نو شریک نہ کرو اس واسطے عبادت ہے خالق رب کی ہو تو جدو دے شرک نہ کیتا اور رب نے فرمایا تیرے پیغمبر اس وقت تک عبادت کر جب تک تیرے اوپر موت آ جائے پھر عبادت واپس پھر میں تینوں نہیں آنی میں تینوں نہیں پوچھنا میرے مصطفیٰ جب تیرے اوپر موت آ جائے گی میں تو عبادت کی گل نہیں کرنی جب تک موت نہیں آنی تو میری عبادت کرنے سمجھ گل آئی کہ میرے مصطفیٰ نے حکم ہے کہ مصطفیٰ کے نام لیوا واسطے کی نہ مولوی مستثنا ہے نہ پیر مستثنا ہے نہ نمبردار مستثنا ہے نہ وزیر اعظم مستثنا ہے نہ صدر مملکت مستثنا ہے نہ صدیق اکبر مستثنا ہے نہ فاروق اعظم مستثنا ہے نہ عثمان غنی علی المرتضیٰ کوئی مستثنا نہیں کیسے کو اللہ کی عبادت اور میرے دوستوں کتنی خوب بات آتی حضرت نے بتوں کے سامنے جھکنے والا جب مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا دیا حجر اسود کے سامنے کھڑا تیرا حجر اسود تسی حج سے جاؤ نا کہ منہ لا لو تے تیرے سارے گناہ کھو بچے یہ منہ نہیں لا سکتے ہو کیا کرو پتھر نو آکو سلام علیکم اور خدا دی قسم ہے کہ حجر اسود دی خصوصیت ہے انہوں سلام کیتا اللہ سجدہ کی تو انہوں سلام نہیں کیتا کچھ سلام بھی کرو گے تو آگے گناہ چک لگے گا لیکن جب فاروق اعظم کی باری آئی ہے کہ آپ نے فرمایا انہاں کا حجر ہوں حجر اسود تم پتھر ہو انہاں کا حجر ہوں تو جو کوئی ساڈا بندہ سن لے بھی آتے کی آخیا ایک قبر نو قبر بھی آخدا ایک قبر نو قبر بھی آخدا سمجھ آئی تک بڑا گستاخ سمجھ آئی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی
ایسی کر دیتی جب سر جھکا دیا خدا کے سامنے کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا. فرمایا اللہ کا حجر بات ضرور بلا ہوتا. وہ کبھی وقت تھا جب ہمارا سیدھا تھا کہ چکر نفے کے مالک نے نقصان کے مالک دیا. جب مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا دیا تو پتہ لگ گیا نفے نقصان کا مالک کون ہے, مشکل کشاں کون ہے, حاجت روا کون ہے, کہ دوروں نیڑے سنن والا کون ہے. اللہ کی ذات ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی بیٹے دینے والا ہے, وہی بیٹیاں دینے والا ہے, عزت دینے والا بھی وہی ہے اور ذلت دینے والا بھی وہی ہے. اس لیے اللہ کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اچھا بند ہون تو پہلے تک اللہ کی نماز پڑھ. آخری گل جب حضور کا آخری وقت تھا مسجد میں جا نہیں سکتے تھے. اللہ تیری مسجد محروم ہے میرے سجدے کو نال کہا میرا مسجد تیرے سجدے کو محروم ہے. اور سب آگے پوچھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوچھتے ہیں تو نماز ہو گئی ہے حضور تیار ہے تھوڑی انتظار ہے. وضو کیتا تیار ہو گئے اور غش آ گیا بہت لمبی آ گیا کئی مرتبہ آیا بیلا کے جب تیار ہو گئے سجے پاس علی کے کھبے پاس عباس. اے دو گواہ نے خاندان نبوت ابو بکر کی خلافت دو گواہ نے. اللہ اکبر. ابو بکر کی خلافت اور مسلح سے کامیابی نہ کھڑے ہوں گے دو گواہ نے مصطفیٰ کے خاندان کے گواہ. اور میرے دوستوں بات وہی ہوتی ہے جو گھر سے نکلتی. اللہ علی گواہ ہے, عباس چچا گواہ ہے, بھائی بھی گواہ ہے, چچا بھی گواہ بنا کے اللہ کے نبی کو لے جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک کے پاؤں زمین پر سہارا لیتے تھے نہیں لا سکتے تھے لیکن اس کے باوجود گئے مسجد میں اور ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہو ساتھ اس واسطے جتنے مصطفیٰ اسے امامت اور کوئی ہوں تو سارا کام ہے نا آ جائے تاج بال نماز واپس نماز خود کھڑا رہا نہیں جب مصطفیٰ آ جائے گا پھر مسلح مصطفیٰ کا ہے. جب مصطفیٰ پیچھے ہو جائیں گے پھر میرے دوستوں میرے بھائیوں جہاں سے صدیق پر نماز پڑھا رہے تھے وہیں سے مصطفیٰ نے قرات شروع کر دی تھی. انہوں نے پتا ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ نے فاتحہ نہیں پڑھی اور کیوں شروع کر دی تھی ابو بکر پر. میرے دوستوں میرے بھائیوں کہنا یاد چاہتا ہوں اتنی تکلیف کے باوجود مصطفیٰ کا سجدہ اللہ کے بارے میں اللہ کے سامنے. آپ کا سجدہ ہر وقت خدا کے سامنے ہونا چاہیے. نماز پڑھو گے فقیر بھائی تیرے وعدہ کر دو پکا ہاتھ کھڑا کرو پکی نمازیں پڑھیں گے اور اس وقت تک پڑھیں گے جب تک کہ موت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین پر قائم رکھے, اس مدرسے کو دل دگنی رات دگنی عطا فرمائے. جن علماء نے یہاں بیان کیا ہے ان کے بیان کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خصوصاً ہمارے بزرگ محترم جو بیان کیا ان کا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اس مدرسے کے بانی مولانا حسین احمد صاحب کے عمل میں برکت فرما, ان کے عمل میں برکت فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, ہماری کمزوریوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل و رحمت سے پورے عالم اسلام پر اپنی مہربانی فرما. افغانستان کے مجاہدین کو کامیاب فرما, فلسطین کے مسلمانوں کو کامیاب فرما. پاکستان میں ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وعدے کے مطابق تیرے قرآن کے سنت کو جاری کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله